بسم الله الرحمن الرحيم. كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن أكتب إلى بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السوال۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی میرے لیے ایسی چیز لکھ کر بھیجیں جو آپ نے خود اللہ کے نبی سے سنی ہو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، کہ اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ قیل وقال، بیکار گفتگو کرنا، واضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، اور وکثرت السوال، سوال اور زیادہ سوال کرنا، بغیر ضرورت کے سوال کرنا۔ چونکہ ان روایات کا درس چل رہا تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، تو یہ روایت بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ کوئی ایسی بات جو اللہ کے نبی سے آپ نے خود سنی ہے وہ مجھے لکھ کر بھیجیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھ کے بھیجی کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے سنا کہ ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، کہ اللہ تعالیٰ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ قیل وقال، بیکار گفتگو جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ادھر ادھر کی بس مارتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں، بس یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بیکار گفتگو جس کا کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، ایسی گفتگو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ گالی کتنی ناپسند ہوگی کہ جس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر جگہ جگہ تکیہ کلام بن چکا ہے گالی، ماں بہن کی گالی تو دوستوں میں عام ہے۔ وہ اس کو دے رہا ہوگا، یہ اس کو دے رہا ہوگا، خوب ہنس رہے ہوں گے۔ وہ اپنی جو ہے وہ ماں بہن گنوا رہا ہوتا ہے، یہ اپنی گنوا رہا ہوتا ہے اور ہنس رہے ہوتے ہیں، اور یہ کلچر بن چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دوسری روایت میں کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نظر سے، نگاہوں سے گر جائے گی۔ آج دیکھ لیں کفار کیسا گاجر مولی کی طرح جو ہمیں کاٹ رہے ہیں، اللہ کی نگاہوں سے گر چکے ہیں۔ تو بیکار گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ٹک ٹاک، یہ بھی ایک بیکار گفتگو ہے۔ اور ساری، اچھا یہ اتنی کوئی بیوقوف قوم ہے، یہ اس کو کوئی ندیدہ پن کہتے ہیں نا، وہ چیز مل جائے بس یہ اسی میں لگ جائیں گے۔ اور مجھے کسی نے بتایا کہ وہ پتہ نہیں کسی بچی نے، کسی نے کچھ کہہ دیا کہ یہ گاڑی ہے ہماری اور ہم یہاں پارٹی کر رہے ہیں اور یہ میں ہوں، تو اس پر جو ہے وہ ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ اور جناب یہ میں ہوں اور یہ میری گاڑی ہے اور یہ میں پارٹی کر رہی ہوں یا پتہ نہیں پارٹی کر رہی ہوں، جو بھی کر رہی ہوں، وہ لگے ہوئے۔ یہ قوم بھی اسی، یہ ٹک ٹاک ادھر بنا رہے ہیں، ادھر کی ادھر مار رہے ہیں، ادھر کی ادھر۔ یہ بیکار چیزیں جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں۔ اور فرمایا وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کا ضائع کرنا، اسراف کرنا، بلا ضرورت کسی جگہ پہ خرچ کرنا، یہ مال کا ضائع ہی ہے جو ہم رسم و رواج پہ لگاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مال کا ضیاع شادی میں ہوتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اس چیز کو بھی لگا رہے ہیں، صرف خاندان میں ایک نام و نمود کے لیے، اور خاندان میں ایک
اونچا بننے کے لیے یہ مال کا ضائع کرنا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کسی کو مال خوشی سے دیتے ہیں اور کسی کو اللہ مال غصے سے دیتے ہیں. بھائی مال تو اللہ نے ابو جہل کو بھی دیا ہے لیکن غصے سے دیا ہے. کون سا اللہ اس سے راضی ہے؟ اور مال تو اللہ نے ابو بکر کو بھی دیا ہے لیکن اللہ نے راضی ہو کر دیا ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا مال اللہ نے خوشی سے دیا ہے اور کس کا مال اللہ نے ناراض ہو کر دیا ہے؟ آج جو ہمیں یہ خوش ہو رہے ہوتے نا، وہ دیکھو یار وہ تو اتنے گناہ گار ہیں پھر بھی ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، یہ جو ہم مایوس ہوتے ہیں. تو بھائی کسی کو خوشی سے دے رہا ہے، کسی کو غصے سے دے رہا ہے. دینا تو اس نے ہے کیونکہ کہ رب العالمین ہے، پالنا تو اس نے جانوروں کو بھی ہے. تو خوشی سے اللہ جس کو مال دے اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا مال جائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہوگا، اللہ کی رضا والے کاموں میں خرچ ہوتا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں خرچ ہوتا ہوگا، اللہ رب العزت کو کی محبت حاصل کرنے میں خرچ ہوتا ہوگا. اور اگر کسی کو اللہ نے غصے سے مال دیا ہے ناراض ہو کر، اس کی علامت یہ کہ اس کا مال ناجائز جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے، فضول چیزوں میں خرچ ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں خرچ ہوتا ہے. یہ مال کا ضیاع، یہ کیا کہتے ہیں، مہندی کی رسمیں ہو رہی ہیں، جوڑے کی رسمیں ہو رہی ہیں، فلاں رسمیں ہو رہی ہیں، یہ اللہ خوشی سے دے رہا ہے مال کیا؟ یہ تو غلط جگہ پہ مال خرچ ہو رہا ہے، رسم و رواج پہ خرچ ہو رہا ہے. ابھی شب برات آ رہا ہے، ابھی پٹاخوں پہ خرچ ہوگا. یہ مال کا ضائع کرنا ہی تو ہے. اور اس کے علاوہ مال کا ضائع کرنا آج ہم روزمرہ اپنے یہاں دیکھتے ہیں. ہم اپنے کمرے سے نکل جاتے ہیں، لائٹ جل رہی ہے تو جلنے دو، پنکھا چل رہا ہے تو چلنے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے بات کرنے لگے تو چراغ بجھا دیا کہ ہم آپس میں ذاتی گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں تیل بیت المال کے پیسوں کا ہے اور میں بیت المال میں رعایا کا کام کر رہا تھا اس چراغ کی روشنی میں. وہاں تو اتنی احتیاط ہے. ہمارے یہاں کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے شادی بیاہوں میں، اور یہ ہم خود کرتے ہیں. اصل میں ہمارے اندر تھوڑا سا صبر نہیں ہے. ہم دال تو اتنا سارا لے کر آ جائیں گے. ایک تو پھر مصیبت پہلی تو یہ ہے کہ شادی بیاہ میں یہ جو بوفے سسٹم ہوتا ہے نا، کھانا جو کھلتا ہے، ہائے ہائے وہ منظر بھی دیکھنے کو ہوتا ہے. ہر ایک کی نظر ٹیبلوں پر ادھر ہوتی ہے، کب ادھر ہوگا، اور جیسے ہی کھلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پنجرے سے کھول دیا گیا ہے. سب کی حقیقتیں سامنے آتی ہیں. ماشاءاللہ کتنے تہذیب کے ساتھ یہ گھر میں رہتے ہیں. اور یہ چمچ سے یہ ہو رہا ہے، کوئی ادھر سے لے رہا ہے، کسی کو یہاں سالن لگ رہا ہے، کسی کو یہاں لگ رہا ہے. پہلے پارٹی بنائی ہوئے، تو نے میٹھے پہ حملہ کرنا ہے، تو نے بریانی پہ کرنا ہے، تو نے قورمے پہ کرنا ہے. اب اس نے میٹھا تو اتنا سارا لے کر آئے گا، سالن جس کی ڈیوٹی ہے وہ اتنا سارا لے کر آئے گا. اب وہ کھائیں گے ہم تھوڑا، لیکن ضائع کتنا ہو رہا ہے. اور پھر بریانی لا رہے ہیں لیکن لائیں گے اتنی ساری کہ بھائی بعد میں پتہ نہیں ملے نہ ملے، پھر کون اٹھ کے جائے. اور لا اتنی سارے رہے اور کھا اتنی سے رہیں. تو یہ مال کا ضائع کرنا ہے. ہمارے نبی نے کھانے میں اتنی احتیاط فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں چاٹنے سے پہلے انگلیوں کو کپڑے سے صاف کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ انگلی کو چاٹ لو، کیا پتہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. کیا پتہ جو ہماری انگلیوں پر جو سالن یا اس کی تری لگی ہوئی ہے اسی میں برکت ہو. اور برکت سے مراد صحت بھی ہوتی ہے. برکت سے مراد کہ یہ کھانا جائے گا تو اللہ اس کی عبادت کے اندر مزید اضافہ فرمائیں گے، اس کو اللہ عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم مال کو ضائع کرتے ہیں. اور تیسری بات جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو پسند نہیں، پہلی بات بیکار گفتگو، دوسری بات مال کا ضائع کرنا، اور تیسری بات کثرت سوال، بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا. سوال سے مراد
اپنے پیسے بڑھانے کے لیے، سب ہے بھی، لیکن دوسروں سے مانگ رہا ہے، یار کچھ نہیں ہے میرے پاس دے دو، اور اپنے پاس کھانے کے لیے ہے لیکن ہم نے جمع کرنا ہے، دے دو ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے۔ اور لاک ڈاؤن میں تو یہ چیز لوگوں نے دیکھی ہے، ہر جگہ سے راشن لے کے جمع کیا گیا ہے، ہر جگہ سے، اور پھر اتنا ہوا ہے کہ دکانوں پہ بیچا بھی ہے کہ جی وہ میرے پاس مال ذرا زیادہ آ گیا تو آپ ذرا سستے میں خریدیں گے یا نہیں، بلا ضرورت سوال۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، جو آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے اللہ رب العزت کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، ایسے شخص اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم بغیر ضرورت کسی سے سوال نہ کریں۔ کسی کی کوئی چیز اچھی لگ گئی، یار یہ مجھے دے دو نا، بھائی کیوں دے دو، بڑے مزے آ رہے ہیں، اس طرح کے سوال خواہ مخواہ کے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز میں بہت احتیاط کیا کرتے، اتنے خوددار تھے وہ لوگ کہ اگر جانتے ہیں کہ چند کھجوریں گھر پہ رکھی ہوئی ہیں، بس ٹھیک ہے بھائی ابھی تو اس سے گزارا ہوگا نا، نہیں ہوگا تو پھر دیکھیں گے۔ تو بلا ضرورت کا سوال یہ بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، چنانچہ اس چیز سے بھی جو ہے وہ بچا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اگلی روایت ہے، وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حمید ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جس سال حضرت معاویہ نے حج کیا، کہ حضرت معاویہ یوم عاشورہ میں فرما رہے تھے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ھذا یوم عاشورہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یوم عاشورہ ہے، وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، اور اللہ رب العزت نے آج کے دن تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں کیا، اور وَلَمْ يَكْتُبِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ، کہ جس کی مرضی ہے روزہ رکھے، جس کی مرضی ہے نہیں رکھے۔ یعنی یہ حج کے دنوں میں حضرت معاویہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ والے دن یعنی 10 محرم کو یہ فرمایا کہ آج یوم عاشورہ ہے، جس کو چاہیے جو روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، میں نے تو رکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ یعنی اس روایت میں ہمیں 2-3 باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ کوئی فرض نہیں ہے، مستحب ہے، رکھ لے، اچھی بات ہے، ثواب ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی نہ رکھے تو اسے ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم نے رکھا ہوا ہے، کسی نے نہیں رکھا ہوا، ہم سمجھ رہے ہیں ہم تو بہت بڑے اب جنید بغدادی بن گئے۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، جس دن ہم تہجد میں اٹھ جائیں اس دن ہمیں ساری دنیا گناہ گار لگتی ہے، ایک ہم ہی اس دن ولی اللہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ اور کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، اس سے بدگمانی کرنے کا جو گناہ ہے وہ ایسی کئی تہجدوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک بزرگ تہجد میں اٹھا کرتے تھے، ایک دن ان کا بیٹا بھی اٹھ گیا، تہجد کے بعد کہنے لگے ابا جان یہ دنیا کتنی غافل ہے، انہیں کوئی فکر نہیں آخرت کی، سو رہے ہیں بڑے مزے سے۔ اس بزرگ نے بیٹے کا بیٹا تو سو ہی جا تو ٹھیک ہے، تیرا سونا ہی بہتر ہے، آج ایک دن کے لیے اٹھا اور تو اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا، کیونکہ ہم اٹھ تو گئے، عبادت تو کی، لیکن اللہ راضی نہیں ہے تو کیا فائدہ۔ اسی کو تو بلے شاہ نے راتوں کو جاگنے والوں کے لیے کہا، اپنے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ سڈاویں، راتی جاگن کتے تیرے تو اتے، اٹھ بھلیا ہن یار منا لے، نہیں تے بازی لے جاون گے کتے تیرے تو اتے۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں بلے شاہ، رات کو جاگتا ہے تو اپنے کو شیخ سمجھتا ہے، رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں۔ اٹھ بھلیا ہن یار منا لے ورنہ بازی لے جاون گے کتے۔ اٹھ تو گیا ہے، اب اٹھ کے اپنے یار کو بھی منا، اگر وہ تیرے جاگنے کے باوجود نہ مانا تو پھر تو کتے تجھ سے بازی لے جائیں گے، کیونکہ ان کتوں کا تو آخرت میں حساب ہی نہیں ہے، ادھر تو پوچھ بھی ہے، ادھر تو آخرت کا سوال بھی ہے۔ تو یہ اٹھنا تو تب کمال ہوگا کہ جب مولا راضی ہو،
جب راضی ہو رب۔ اسی لیے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کتنے شبے دار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ اس درجے کی عبادت ہی نہیں ہے۔ اور اگر عبادت کر بھی رہا ہے تو سنت کے مطابق نہیں، اس میں بدعت ملا دی، اور اگر کر بھی رہا ہے تو دکھلاوا کر رہا ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ ہمارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے، بس یہ ہے کامیابی۔ خوش نصیب تو صحابہ کرام ہیں جن کے عمل کی قبولیت کی گواہیاں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، اور ان کا عمل جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرے صحابہ کے ایک مد گندم خرچ کرنے اور یا آدھا مد گندم خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس اخلاص میں سے کچھ زکوٰۃ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، فرض نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز مستحب ہو اسے ضروری سمجھنا یہ جائز نہیں، اور جو بدعات کی جو قسمیں اور اس کے پیدا ہونے کے جو اسباب لکھے ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کسی مستحب چیز کو فرض یا واجب کی طرح ضروری سمجھنا یہ بدعت بن جاتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ تم نمازوں کے بعد اپنی عبادت میں شیطان کا حصہ نہ ملاؤ، کہ جب امام نمازیوں کی طرف مڑتے ہیں نماز کے بعد تو صحابی فرماتے ہیں کہ دائیں طرف سے مڑنے کو ہی ضروری نہ سمجھنا، کہ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی بائیں طرف سے بھی مڑا کرتے تھے۔ تو جو چیز مستحب ہے اسے مستحب کے درجے میں، اسے فرض اور واجب کے درجے میں نہ رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ جن علاقوں اور دیہاتوں میں امام کے لیے پگڑی باندھنا ضروری سمجھتے ہیں لوگ نماز میں، بہت برا سمجھتے ہیں، پنجاب کی اور دیگر سندھ کے بعض علاقوں میں دیہاتوں میں امام وہاں سے آئے گا ہاتھ میں رومال لیتا ہوا، تکبیر ہو رہی ہوتی ہے اور وہ رومال باندھ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہے ثواب کی نیت سے، سنت کی نیت سے، ایک ہے لوگوں کی باتوں سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے فقہ حنفی میں یہ اصول ہے کہ جب کوئی مستحب عمل کسی جگہ پہ فرض یا واجب سمجھا جانے لگے تو وہاں کے علماء اس عمل کو چھوڑ بھی دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ فرض بھی نہیں اور واجب بھی نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، اور یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے اس طرح تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ یہ کوئی فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ اسی لیے جو چیز مستحب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض اور واجب نہیں کہا، تو اسے اگر فرض سمجھا جانے لگے کسی جگہ تو کبھی کبھی اسے چھوڑ بھی دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ فرض اور واجب نہیں۔ ایک مستحب اور سنت عمل جو کہ لوگ فرض سمجھ رہے ہوں اسے چھوڑنا ضروری ہے، تو ایک عمل ہو ہی بدعت جسے لوگ فرض سے بھی زیادہ بڑا سمجھ رہے ہوں، دین کا شعار سمجھ رہے ہوں، اسے چھوڑنا تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اذان سے پہلے ٹکڑے لگ گئے، یا یہ شب معراج جو کل منائی ہے اس کی تو کوئی عبادت کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، فرض سمجھا جاتا ہے، اور جو یہ کام نہ کریں ان پر فتوے لگتے ہیں یہ اہل و سنت کے نہیں، عاشق نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ یہی تو ہماری شریعت کا ایک مزاج ہے کہ ہمیں اپنی چاہت پہ چلنے کا نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے تم دین کی چاہت پہ چلو، تمہارا اپنا مزاج اپنی جگہ۔ یہی وجہ ہے ہر سورت سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ توبہ سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھ کر دکھائیں، کتنا بڑا عمل ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے نا، ابے یار کیا ہو گیا، اللہ کا نام ہی لیا ہے نا بھائی، عبادت ہی کی ہے نا، نیکی کی ہے نا، کون سا گناہ کیا ہے؟ تو یہی تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ جو نیکی نبی نے نہیں بتائی، جو دین کی بات جو حصہ نبی نے نہیں بتایا اسے نبی کی طرف منسوب کر کے دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس سے بڑا گناہ اور پھر کون سا ہوگا؟ یہ تو ہمارے دین میں اس طرح کی چھوٹ تھوڑی ہے، ورنہ یہودیوں نے تو تعریف کر کر کے اپنے دین کا کیا حل کر دیا، عیسائیوں نے کیا کر دیا۔
مزاج دین کو سمجھیں کہ دین کا مزاج کیا ہے. شریعت کا مزاج اپنی چاہت پہ نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی چاہت پہ چلنے کا نام ہے. تو اس لیے بسم اللہ پڑھنا کتنا بڑا عمل. اب کوئی جو یہ کہے ابے کون سا گناہ کیا ہم نے, اللہ کا نام ہی تو, ادھر کہو بسم اللہ پڑھو پھر سورہ توبہ سے پہلے. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہر سورت سے پہلے پڑھ رہے, یہاں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پتہ چلتا ہے جہاں میرے نبی نے کوئی کام کیا وہاں کرنا سنت, جہاں نہیں کیا وہاں نہ کرنا بھی سنت ہے. اب سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنا سنت ہے. بیت اللہ میں جب طواف کر رہے ہوتے ہیں حجر اسود پر آ کر استلام کیا جاتا ہے. باقی بھی تو بیت اللہ کے کونے ہیں, وہاں استلام کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ لیکن ان تین کونوں پر نبی نے نہیں کیا, ہم نے بھی نہیں کرنا. حجر اسود کے قریب آ کے نبی نے استلام کیا, ہم نے بھی کرنا ہے. نفل نماز کتنی بڑی عبادت ہے. انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نفلوں سے, لیکن عید کی نماز سے پہلے آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو عید کی نماز سے پہلے عیدگاہ میں نفل پڑھتے دیکھا, کپڑوں سے پکڑ کے بٹھایا, غصے سے بیٹھ جاؤ, میں نے ساری زندگی اپنے نبی کو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتے نہیں دیکھا, تم کون ہوتے ہو جو نفل پڑھ رہے ہو؟ تو مزاج یہ ہے دین کا, جہاں اس نے کہہ دیا کرنا ہے کرنا ہے, جہاں کہہ دیا نہیں کرنا وہاں نہیں کرنا. تو عاشورہ کے دن میں نے کہا روزہ یہ مستحب عمل, تو اس لیے اللہ کے نبی نے مستحب کے بارے میں یہ اصول بتایا, کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے, کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی, اور کرے گا تو ثواب ملے گا, نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھنا چاہیے, فرض اور واجب کو فرض اور واجب کے درجے میں رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ مستحب کو بالکل ہی پھر چھوڑ دیتے ہیں. ابے کون سا ضروری ہے یار؟ جو مستحب کی پابندی نہیں کرے گا اس سے سنتیں چھوٹیں گی, جو سنت چھوڑے گا اس سے واجبات چھوٹیں گے, جو واجبات چھوڑے گا اس سے فرض چھوٹ جائیں گے. جو ہم بعض چیزوں, اب دیکھیں نا کتنی دفعہ ہم آ جاتے ہیں عصر کے ٹائم, غلطی سے جلدی آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں بھائی یار ابھی تو 6 منٹ باقی ہیں یار, آج تو میں جلدی آ گیا. بڑا پچھتا رہا ہوتا ہے بندہ, یقین کرو. کیوں آ گیا میں؟ کیونکہ کبھی کبھی نماز مثال کے طور پر 5:15 کا سمجھ میں کیا آتا ہے, اور مولوی صاحب نے کل اعلان کر چکے ہوتے ہیں کہ 5:30 ہے, وہ بیچارہ آتا ہے بالکل 5:14 پہ, یار بس امام کے ساتھ تو مل لوں گا, اور ادھر دیکھتا ہے کہ ابھی اذان ہو رہی ہے. اب یہ ٹائم اس سے بڑا مشکل گزرتا ہے. اور مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ مسجد میں خوش ہوتا ہے, اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن کے اندر جو ہے وہ مسجد کے اندر منافق جو ہے وہ بڑا پریشان رہتا ہے, اور مومن جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو اب آ بھی جاتے ہیں تو بھائی عصر سے پہلے سنت پڑھنا فرض واجب نہیں ہے, مستحب ہے. لیکن اس مستحب کو مستقل چھوڑو بھی تو نہیں نا, کبھی کبھی پڑھ بھی لیا کرو. عشاء سے پہلے سنت, فرض سے پہلے یہ مستحب ہے, مستقل ہی چھوڑ دی, ساری زندگی نہیں پڑھ رہا. بھائی ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 آدھ بار تو پڑھ لیا کرو. مستحب کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا, اور یہ سوچ کر بھائی کچھ بھی نہیں ہے یار, وہ فرض تھوڑی ہے, واجب تھوڑی ہے. فرض اور واجب تو نہیں ہے, لیکن آخرت کی نیکی کا پتہ یہاں نہیں چلے گا, وہاں چلے گا. ایک شخص جنت میں سو رہا ہوگا, اس کو ایک خوشبو آئے گی, وہ کہے گا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا جائے گا تیرے سے صرف ایک نیکی زیادہ رکھنے والا اوپر سو رہا ہے, سوتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی ہے تو اس کے جسم سے یہ خوشبو آ رہی ہے. اس وقت وہ کہے گا یار کاش دنیا میں ایک سبحان اللہ اور زیادہ کہہ کے آ جاتا, میرا کام جو ہے وہ بن جاتا. اس لیے میرے شیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت کم ہے اور اپنے کو راضی کرنے کا وقت بہت پڑا ہوا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا وقت کم ہے, کیونکہ اس دنیا میں اللہ کو تو دنیا میں راضی کرنا ہے نا اللہ کو, آخرت میں تو پھر اپنے کو ہی راضی کرنا ہے. جس چیز کا دل چاہ رہا ہے وہی کر رہا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو مرضی آخرت میں کرو,
وہاں اپنے کوئی راضی کرنے، اور وہ وقت تو بہت ہے نہ ختم ہونے والا، اور اللہ کو راضی کرنے کا وقت تھوڑا سا ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو کبھی کبھی کہتا ہوں، یار جو چیز آخرت میں نہیں ہے نا وہ دنیا میں کر لو۔ جو چیز آخرت میں نہیں ہے، مثلا آخرت میں مکہ مدینہ نہیں ہے، تو ادھر ادھر خرچے کرنے کے بجائے کوشش کرو کچھ جمع کر کے حرم دیکھ کر آ جاؤ، بیت اللہ دیکھ دو، روضہ مبارک کو دیکھاؤ، تاکہ آخرت میں نہ پچھتاؤ یار ہم دنیا میں یہ چیزیں نہیں دیکھ، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر آخرت میں داڑھی بھی نہیں ہے ہی نہیں، پپو بچہ بن کے جائے گا جنت میں، یقین کرو۔ یہ تو نعمت اللہ نے دنیا میں دی ہے، تو جو چیز دنیا میں آخرت میں نہیں اس کو لے لو، بڑا مزہ آئے گا۔ وہاں آدمی کہے گا کہ یار کاش یہ ایسا کر لیتا۔ ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں، آخر جیسے اللہ کو راضی کرنے والا سسٹم نہیں، ادھر تو اپنے کو ہی راضی کرنا ہے، تو چنانچہ اللہ کو تو یہاں راضی کرنا ہے، تو بس یہاں راضی کر لو، پھر وہاں پر تو اپنے ہی مزے ہیں۔ تو جو چیزیں آخرت میں نہیں ہو سکتی یہاں ہی ہیں، کم از کم ان کو تو کر لو۔ اور سنت پر عمل کرنا وہ آخرت میں نہیں، یہی ہے۔ اس لیے سنتوں پر انسان عمل کرنا شروع کر دے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے، پھر مزہ آ جائے گا۔ تو یہ روایت بھی میں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ قدم معاویہ المدینۃ فخطبنا واخرج قبۃ من شعر فقال ما كنت ارى ان احدا يفعله الا اليهود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغه فسماه الزور۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بالوں کا گچھا تھا، اور فرمایا کہ حضرت معاویہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھوکہ اور جھوٹ بتایا ہے۔ اور حضرت معاویہ فرماتے یہ کام یہودیوں کے علاوہ کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ عرب کے اندر بعض دفعہ ایک عورت کے بال چھوٹے ہوتے تو ان کے بالوں کے ساتھ اور مصنوعی بال لگا کے ان کے بالوں کو بڑا کر دیا جاتا، پیوند کاری۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت معاویہ فرماتے ہیں یہ کام یہودی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے اسے دھوکہ کہا ہے، اسے زور کہا ہے، اسے جھوٹ کہا ہے، اسے دھوکہ فریب کہا ہے۔ چنانچہ اس میں یہ وگ بھی آتی ہے، پتہ چلا دولہا اپنے گنجے پن کو چھپانے کے لیے وگ لگا رہا ہے، 10 دن بعد دلہن کے سامنے سارا راز فاش ہو گیا، حضرت تو گنجے ہیں، تو دیکھو یہ دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ وگ لگانا یا مصنوعی بال لگانا، ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یہ دھوکے میں آتا ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے تشبیہ دی ہے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے علاوہ کوئی اور بھی مسلمان یہ کام کر سکتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ تھا۔ تو یعنی کہ دھوکہ اس طرح دینا کہ اس میں حالانکہ کسی دوسرے کا نقصان بھی اتنا ہر جگہ نہیں ہے، اگر کسی عورت نے مصنوعی بال لگائے ہوئے ہیں تو کسی کا نقصان تھوڑی ہے، لیکن دھوکہ ہے، جھوٹ انداز ہے، منع کیا ہے۔ تو جو حقیقی دھوکہ ہو کاروبار میں، معاملات میں، فراڈ میں، پھر بتائیں وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آج جو ہمارے بازاروں میں ایسے ایسے فراڈی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو چونا لگاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں ان فراڈیوں کی باتیں سن کے کہ کس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی سے یوں کر کے اب ہم سکون سے زندگی گزاریں گے، سکون سے نہیں گزرے گی، آزمائش، اور پھر یہ مال یوں نکلتا بھی ہے۔ بابا مظلوم بن جاؤ، ظالم نہیں بننا، ورنہ اس کا قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا۔ کہاں سے دو گے؟ ہم یہاں کراچی اجتماع تھا، یہاں مدنی مسجد میں اس وقت شروع مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیان تھا، اور حضرت جس ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے اس ٹائپ کا بیان کرتے تھے۔
تو وہ عام مجمع میں بیان کرتے انہوں نے ایک بات فرمائی کہ جو کسی کی 5 پائی بھی ضبط کرے گا، ناجائز طریقے سے قبضہ کرے گا، اللہ کو قیامت کے دن پھر اس شخص کو اپنی 700 قبول نمازیں بدلے میں دینی پڑیں گی۔ 5 پائی ناجائز طریقے سے تو 700 قبول نمازیں، پتہ نہیں ایک بھی قبول ہو رہی ہے یا نہیں، کہاں سے لائیں گے اتنا بڑا؟ کیونکہ آخرت میں تو تبادلہ نیکیوں کا ہوگا نا، مال کے بدلے مال تھوڑی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ ہمارا اگر تھوڑا بہت حق بنتا بھی ہے تو اگر اختلاف ہو گیا وہ کہ نہیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے، تو ہو سکے تو اسی کو دے دو۔ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، اللہ کے نبی نے جنت میں گھر کی ضمانت خود پیارے پیغمبر نے لی ہے کہ میں اس کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں، جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔